نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. باب ساعات الوتر، وتر پڑھنے کے اوقات. قال ابو ہریرہ، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں اوصانی النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالوتر قبل النوم، وصیت کی مجھ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وتر پڑھنے کی نیند سے پہلے. یہ کب؟ جب انسان کو یقین نہ ہو کہ اسے صبح اٹھنا ہے. اگر اس کا صبح اٹھنے کا ارادہ نہیں ہے تو اس صورت میں وتر عشاء کی نماز کے ساتھ ہی پڑھ لیے جائیں تو بہتر ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ کو یہی وصیت فرمائی. حدثنا ابو النعمان قال حدثنا حماد بن زید قال حدثنا انس بن سیرین قال قلت لابن عمر ارأيت الركعتين قبل صلاة الغداة نطيل فيهما القراءة. انس بن سیرین کہتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن عمر سے پوچھا ارأيت، کیا تم سمجھتے ہو، الركعتين، دو رکعتوں کو، قبل صلاة الغداة، صبح کی نماز سے پہلے، نطيل فيهما القراءة، کہ جس میں ہم لمبی پڑھیں قراءت. فقال كان النبي صلی اللہ علیہ وسلم يصلي من الليل مثنى مثنى ويوتر بركعتين، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو دو دو رکعتیں پڑھتے اور اس کے ساتھ وتر پڑھا کرتے تھے. ويصلي ركعتين قبل صلاة الغداة، اور دو رکعتیں پڑھتے تھے صبح کی نماز سے پہلے. غدات یہاں فجر مراد ہے. وكأن الآذان بأذنيه، اور اس وقت پڑھتے تھے گویا کہ آذان آپ کے کانوں میں پڑ رہی ہوتی تھی، یعنی تکبیر کے قریب پڑھتے تھے. قال حماد ای بسرعة، یعنی جلدی سے پڑھ لیتے تھے. اور ایک اور روایت میں کیا پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی رکعت میں سورۃ الکافرون اور دوسری میں سورۃ اخلاص پڑھا کرتے تھے. یعنی اتنی مختصر نماز ہوتی تھی. نوافل لمبے ہوتے تھے جو رات کو پڑھتے تھے آپ. حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا ابی قال حدثنا الاعمش قال حدثني مسلم عن مسروق عن عائشة قالت كل الليل اوتر رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم وانتهى وتره الى السحر. حضرت عائشہ روایت کرتی ہیں کہ کل اللیل، ساری رات کو، اوترا، آپ نے وتر پڑھے، یعنی رات کے ہر حصے میں آپ نے وتر پڑھ کے دکھائے. کیا بتانے کے لیے کہ وتر ابتدائی رات میں بھی ہو سکتے ہیں، درمیان میں بھی ہو سکتے ہیں، اور بالکل آخر میں بھی ہو سکتے ہیں. یعنی وتر کا کوئی ایک خاص وقت متعین نہیں کہ عشاء کی نماز ہی کے ساتھ لازمی پڑھنے چاہیے، رات کے کسی حصے میں بھی آپ اٹھ کے پڑھ سکتے ہیں. وانتہا وترہ الی السحر، لیکن انتہا تھی آپ کے وتر کی کس وقت میں؟ سحری کے وقت، یعنی فجر کے وقت. آپ اس کے بعد نہیں پڑھتے تھے، اذان کے بعد، اس سے پہلے پہلے ساری رات میں کسی بھی وقت آپ پڑھ لیتے. باب ایقاظ النبی صلی اللہ علیہ وسلم اہلہ بالوتر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے گھر والوں کو وتر کی نماز کے لیے جگانا، جس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ وتر ایک اہم نماز ہے. اسی لیے وتر کو بعض علماء نے واجب کہا ہے، جبکہ امام احمد اور شافعی اور باقی تمام علماء کے نزدیک یہ سنت کا درجہ رکھتے ہیں. امام ابو حنیفہ اس کو واجب کہتے ہیں. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى قال حدثنا هشام قال حدثني ابي عن عائشة قالت كان النبي صلی اللہ علیہ وسلم يصلي، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے، وانا راقدة، اور میں سوئی ہوئی ہوتی تھی، معترضة، آڑی، على فراشه، آپ کے بستر پر، یعنی سامنے ہی. فاذا اراد ان يوتر، جب آپ وتر پڑھنے کا ارادہ کرتے، ایقظنی، تو مجھے جگا دیتے، فاوترت، تو میں بھی وتر پڑھ لیتی. یعنی اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ایک تاکیدی نماز ہے کہ جس کو پڑھنا چاہیے، اور اس کے لیے جگانے کی بھی اجازت ہے کہ سوئے ہوئے بھی کسی کو جگانا پڑے تو جگا سکتے ہیں. عام حالات میں اس کی اجازت نہیں کہ کسی سوئے ہوئے شخص کو ڈسٹرب کیا جائے. باب لیجعل آخر صلاتہ وترا، باب چاہیے کہ رات کی آخری نماز وتر کو بنائے، یعنی رات کی آخری نماز جو ہے وتر شکل میں آڈ نمبر میں آ جائے. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال حدثني نافع عن عبد الله عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم قال، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اجعلوا، بناؤ، آخر صلاتکم، اپنی آخری نماز کو، باللیل، رات کے وقت، وترن، وتر، یعنی وتر کو اپنی آخری نماز کر کے پڑھو. باب الوتر علی الدابہ، سواری پر وتر پڑھنے کا بیان. حدثنا اسماعیل قال حدثني مالک عن ابی بکر بن عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر بن الخطاب عن سعید بن یسار انه قال كنت اسیر مع عبد الله بن عمر بطریق مکہ. سعید بن یسار کہتے ہیں کہ میں عبداللہ بن عمر کے ساتھ مکہ کے راستے میں جا رہا تھا. فقال سعید، تو سعید نے کہا، فلما خشیت الصبح، جب مجھے صبح کا خوف ہوا، نزلت، میں اترا، فاوترت، میں نے وتر پڑھے، ثم لحقتہ، پھر ان سے مل گیا.
فقال عبداللہ ابن عمر این کنت، عبداللہ بن عمر ان سے پوچھتے ہیں تم کہاں تھے؟ فقلت خشیت الصبح، کہنے لگے کہ مجھے صبح کا ڈر تھا، فنزلت فاوترت، تو میں اترا، میں نے وطر پڑھے، فقال عبداللہ، تو عبداللہ کہتے ہیں الیس لک فی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسوۃ حسنہ، کیا تمہارے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ نہیں ہے؟ فقلت بلا واللہ، کہتے ہیں کہ ہاں اللہ کی قسم. قال فإن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یوتر علی البعیر، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ پر ہی وطر پڑھ لیا کرتے تھے، یعنی سواری پر ہی وطر پڑھ لیا کرتے تھے، لہٰذا اس تکلف کی کیا ضرورت تھی کہ سواری روک کے ایک طرف کھڑے ہو کے اتر کے تم نے وطر پڑھنے کا اہتمام کیا. یعنی جو رخصت اور جو سہولت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے، ان کا مقصود یہ تھا. اس میں آپ دیکھیں کہ اگر عشاء کی نماز کو تھوڑا سپلٹ کر لیا جائے تو بڑا فائدہ ہوتا ہے. ایک تو اس وقت پڑھنی آسان ہے، مثلا آپ نے فرض پڑھے اور 2 سنت پڑھ لی اور سو گئے، لمبی سی رات آپ سوئے، آپ تھوڑا سا فجر سے پہلے اٹھ جائیں، اگر 15-20 منٹ بھی پہلے اٹھیں تو 2-4 نفل پڑھنا آسان ہوتا ہے اور ساتھ وتر پڑھ لیں تو بہت ہلکا معاملہ ہو جاتا ہے. ہم نے 17 رکعتیں فرض کی اور پھر نبھائی بھی نہ. اور یہ خاص طور پر یہ بتایا جانا کہ ساری رات وتر پڑھ سکتے ہیں، اس لیے کہ اسے عشاء کے ساتھ لازم کر کے اپنے آپ کو مشقت میں نہ ڈالو. باب الوتر فی السفر، سفر میں بھی وتر پڑھنے چاہیے. حدثنا موسى بن اسماعیل قال حدثنا جویریۃ بن اسماء عن نافع عن ابن عمر قال كان النبي صلی اللہ علیہ وسلم يصلي في السفر، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں نماز پڑھتے على راحلته، اپنی سواری پر ہی، حيث توجهت به، جدھر بھی وہ آپ کو لے کر منہ موڑ لیتی، یؤمی ایماء، تو اشارے سے آپ نماز پڑھتے تھے، صلاۃ اللیل، رات کی نماز. یعنی رات کو جب سفر ہوتا، اور عموماً عربوں کے ہاں رات ہی کو سفر کیا جاتا ہے کیونکہ دن میں بہت دھوپ ہوتی تھی اور صحرائی علاقے میں بغیر کسی شیڈ کے دھوپ میں خود تو انسان اپنے آپ کو ڈھانک سکتا ہے، اور اگر اونٹ یا کسی گھوڑے پہ بیٹھا ہوا ہے تو وہ بھی جانور ہے آخر، اس کو بھی مشقت سے بچانا چاہیے. اور اگر آج کل گاڑیاں بھی ہوں تو آپ دیکھیں کہ اتنی گرمی میں وہ بھی بعض اوقات گرم ہو جاتی ہیں، ان کو بھی روکنا پڑتا ہے. تو اس صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ تھا وہ رات کو سفر کرنے کا تھا، اور رات کو سفر کرتے ہوئے جب نفل کا وقت آتا تو آپ اپنے اونٹ پر ہی، سواری پر ہی بیٹھ کے نفل پڑھ لیا کرتے تھے، اس کے لیے نیچے نہیں اترتے تھے. اور پھر دوسری بات کیا پتہ چلتی کہ اشارے سے پڑھ لیتے تھے. یعنی پوری طرح سجدہ تو اونٹ پہ کرنا مشکل ہے، یعنی وہ چلتا ایسے ہے کہ آپ سجدہ کر رہے ہیں، اس پر ہو سکتا ہے کہ آپ دائیں بائیں لڑھک جائیں. اس صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا کہ نفل سارے سواری پہ ہی پڑھ لیتے تھے، الا الفرائض. ہاں فرض نماز کے لیے گاڑی روک لی جائے تو بہتر ہے، الا یہ کہ ایسی مجبوری ہو کہ کوئی بھی صورت نہ ہو روکنے کی. لیکن آپ کے تو ہاتھ میں اپنی وہ ہوتی تھی لگام اونٹ کی یا جس کی بھی چیز کی، تو وہ روک لیا کرتے تھے اور فرض نماز نیچے اتر کے پراپر طریقے سے قبلے کی طرف منہ کر کے پڑھتے تھے، جبکہ باقی نماز جو تھی وہ اشارے سے اور اپنی سواری پر ہی. وَيُوتِرُ عَلَى رَاحِلَتِهِ، لیکن وتر جو تھے وہ سواری پہ پڑھ لیتے. اس سے کیا پتہ چلتا کہ وتر جو ہے وہ فرض کا درجہ نہیں رکھتے، اسی لیے ان دونوں کے پڑھنے کے طریقے میں بھی آپ نے کچھ فرق کر دیا. اور پھر یہ ہے کہ ایک اور بات یہ کہ سفر میں بھی وتر پڑھتے، یہ کہہ کے کیا بتایا گیا، یہ بتا دیا گیا کہ جیسے سفر میں عام سنتیں تو نہیں پڑھی جاتی، سنتیں چھوڑ دی جاتی ہیں. فجر کی نماز میں سنتیں پڑھی جاتی ہیں اور وتر بھی پڑھے جاتے ہیں، گویا وتر ایسی نماز ہے کہ جن کو سفر میں چھوڑنا نہیں چاہیے. باب القنوت قبل الرکوع، رکوع سے پہلے قنوت پڑھ لینا و بعدہ، اور اس کے بعد پڑھ لینا. یعنی جو دعائے قنوت ہوتی ہے وتر میں، یہ دونوں طرح پڑھی جا سکتی ہے، رکوع پہ جانے سے پہلے بھی اور رکوع سے اٹھنے کے بعد بھی. حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زید عن ایوب عن محمد بن سیرین قال سئل انس، محمد بن سیرین کہتے ہیں کہ حضرت انس سے پوچھا گیا، اقنت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی الصبح، کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم صبح میں قنوت پڑھا کرتے تھے؟ قال نعم، وہ کہتے ہیں ہاں. فقیلا، تو کہا گیا، اب قنت قبل الرکوع، کیا آپ نے رکوع سے پہلے دعائے قنوت پڑھی؟ قال بعد الرکوع یسیرا، تو انہوں نے کہا کہ رکوع کے بعد، لیکن تھوڑے دنوں تک آپ نے ایسا کیا. یعنی فجر کی نماز میں مستقل طور پر دعائے قنوت نہیں پڑھی، اور آپ نے جب پڑھی تو رکوع کے بعد پڑھی. اور اس سے ایک اور بات پتہ چلتی ہے کہ بعد الرکوع یسیرن کو اگر یوں لیا جائے کہ تھوڑے دنوں تک آپ نے بعد میں پڑھی، اور دوسرا یہ ہے کہ آپ نے پہلے پڑھی، تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ رکوع سے پہلے اور بعد میں پڑھنا دونوں طرح درست ہے. حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عاصم قال سألت انس بن مالک عن القنوت، میں نے انس بن مالک سے دعائے قنوت کے بارے میں پوچھا. فقال، کہا، قد کان القنوت، تھی قنوت. قلت، میں نے کہا، قبل الرکوع و بعدہ، کہ پہلے یا بعد میں؟ قال قبلہ، اس سے پہلے. قال فإن فلانا اخبرنی عنک، وہ کہتے ہیں کہ مجھے فلاں نے تمہارے بارے میں بتایا ہے، انک قلت بعد الرکوع، کہ تم کہتے ہو بعد رکوع کے تھی. فقال کذب، انہوں نے کہا کہ وہ جھوٹ کہتے ہیں. انما کانت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعد الرکوع شہرا،
کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع کے بعد 1 مہینے تک قنوت پڑھی تھی. اراہ کان بعث قوما، میرا خیال ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک گروہ کو بھیجا تھا، یقال لهم القراء، جن کو قراء کہا جاتا تھا، یعنی جو 70 قاری تھے، زہاء 70 70 کے قریب، رجلن شخص تھے، الی قوم مشرکین مشرک قوم کی طرف، دون اولئک ان کے علاوہ، وکان بینہم و بین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عہد، جن کے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان عہد تھا. لیکن انہوں نے کیا کیا تھا؟ یہ بئر معونہ کا واقعہ ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نجد کی طرف 70 قراء کو بھیجا تھا، یعنی اپنے معاشرے کے چنے ہوئے پڑے ہوئے لوگوں کو، لیکن انہوں نے ظلم و ستم کے ساتھ کیا کیا؟ ان پر حملہ کیا اور ان سب کو شہید کر دیا. فقنط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہرا یدعو علیہم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 مہینہ تک کیا کیا؟ دعائے قنوت پڑھ کے فجر کی نماز میں ان کے اوپر بد دعا کی کہ اللہ تو ان سے خود بدلہ لے. اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ مصیبت کے وقت، مشکل کے وقت صرف عشاء کی نماز میں نہیں، فجر کی نماز میں بھی دعائے قنوت پڑھ کے مسلمانوں کی مدد کے لیے دعا کی جا سکتی ہے کفار کے خلاف، جہاں بھی مسلمان ظلم و ستم کا شکار ہوں. اس میں کسی نے خاص علاقے کا پوچھا تھا، تو علاقے کی شرط نہیں ہے، جہاں بھی آپ سمجھیں کہ مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے اور ان کے لیے ہم ویسے تو نہ ہتھیار اٹھا سکتے ہیں، نہ مال دے سکتے ہیں، نہ جان دے سکتے ہیں، لیکن دعا تو کر سکتے ہیں، تو اس دعا میں اس طرح کی دعا کرنا بھی سنت سے ثابت ہے. پھر اس کے بعد کیا پتہ چلتا ہے کہ حدثنا احمد بن یونس حدثنا زائدۃ عن التیمی عن ابی مجلس عن انس بن مالک قال، انس بن مالک کہتے ہیں قنط النبی صلی اللہ علیہ وسلم شہرا یدعو علی رعل و ذکوان، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رعل اور ذکوان جو قبیلے تھے جنہوں نے مسلمانوں کو قتل کیا تھا، ان پر مہینہ بھر قنوت پڑھ کے بد دعا کی. اور قنوت کی جو دعا حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھتے تھے وہ یہی ہے، اللہم اہدنی فی من ہدیت وعافنی فی من عافیت وتولنی فی من تولیت وبارک لی فی ما آتیت وقنی شر ما قضیت فانک تقضی ولا یقضى علیک انہ لا یذل من والیت ولا یعز من عادیت تبارکت ربنا وتعالیت نستغفرک ونتوب الیک وصلی اللہ علی النبی محمد. اور اس کے علاوہ ایک دوسری دعا بھی ہے، اللہم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات اللہم الف بین قلوبہم واصلح ذات بینہم وانصرہم علی عدوک وعدوہم اللہم لعن الکفرۃ الذین یصدون عن سبیلک ویقاتلون اولیاءک اللہم خالف بین کلمتہم وزلزل اقدامہم وانزل بہم بأسک الذی لا تردہ عن القوم المجرمین اللہم انجل المستضعفین من المؤمنین اللہم اشدد وطأتک علی فلان وجعلها علیہم سنین کسنی یوسف. یہ دعا خاص طور پر جو اس مقصد کے لیے پڑھی جائے، یعنی عام حالات کے علاوہ جس میں دشمنوں کے خلاف ایک طرح سے بد دعا ہے، تو یہ نیچے والی دعا جو ہے یہ اس میں زیادہ اس طرح کے معنی آتے ہیں، جبکہ پہلی دعا عام دنوں میں عام حالات میں پڑھی جا سکتی ہے. اور اس کے علاوہ ایک اور دعا بھی ہم پڑھتے ہیں، اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونتوب الیک. جی ہاں، جو دعائیں رٹ کے پڑھتے ہیں نا انسان، وہ پھر جب کہیں سنانی پڑے تو بھول جاتی ہے، وہ پھر کہتے ہیں پہلا لفظ ذرا بتا دو. تو اس کے مقابلے میں یہ جو حدیث ہے اللہم اہدنی فی من ہدیت، اس کی سند زیادہ صحیح ہے، وہ بھی پڑھی جا سکتی ہے لیکن سند کے اعتبار سے وہ نسبتاً ضعیف ہے. پھر یہاں پر اس کا معنی کیا ہے؟ اے اللہ مجھے ہدایت دے ان لوگوں میں جن کو تو نے ہدایت دی، یعنی مجھے بھی ہدایت یافتہ لوگوں میں شامل کر دے. وعافنی، اور عافیت میں رکھ مجھ کو، فی من عافیت، ان لوگوں کے اندر جن کو تو نے عافیت دی. وتولنی، اور میری مدد فرما، فی من تولیت، ان لوگوں کے ساتھ جن کی تو نے مدد کی. وبارک لی، اور برکت دے مجھے، فی ما آتیت، جو بھی تو نے مجھے عطا کیا ہے. وقنی، اور بچا مجھ کو، شر ما قضیت، اس چیز کے شر سے جو تو نے فیصلہ کر رکھا ہے. فإنک تقضی، کیونکہ تو خود فیصلہ کرتا ہے، ولا یقضی علیک، اور تیرے مقابلے پہ کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا، یا تیرے فیصلے کو کوئی نہیں بدل سکتا. وإنہ لا یذل من والیت، بات یہ ہے کہ جسے تو ذلیل کر دے اس کا کوئی ساتھ نہیں دے سکتا. لا یذل من والیت، نہیں ذلیل ہوتا جس کو تو دوست بنا لے. ولا یعز، اور نہیں عزت پاتا من عادیت، جس سے تو دشمنی کر لے. تبارکت و تعالیت، تو بابرکت ہے، بہت بلند ہے. نستغفرک، ہم تجھ سے بخشش کی دعا کرتے ہیں. ونتوب الیک، اور آپ کی طرف توبہ کرتے ہیں. وصلی اللہ علی النبی محمد، اور آخر میں یہ درود پڑھا جاتا ہے. حدثنا مسدد قال حدثنا اسماعیل قال حدثنا خالد عن ابی قلابۃ عن انس قال كان القنوت في المغرب والفجر. حضرت انس کہتے ہیں کہ قنوت مغرب اور فجر 2 دفعہ 2 جگہوں پہ پڑھی گئی، یعنی یہ مغرب اور فجر کی ہمیشہ نہیں ہے، یہ خاص حالات میں اور مشکلات میں پڑھنے کی بات ہے. اور عموماً ہم کب پڑھتے ہیں؟ عشاء کے ساتھ. 2-3 چیزیں ذہن میں رکھیں. اب یہ جو وطر کا باب تو گزر گیا، میں اس کو خلاصہ اس لیے کرتی ہوں کہ آپ کے ذہن میں کچھ کنفیوژنز ہو تو وہ دور ہو جائیں، یا پھر اگر اور ہوئی تو وہ آپ سوال کر کے کر سکتے ہیں.
پہلی بات یہ کہ وطر جو ہے آڈ نمبر کو کہتے ہیں، 1 بھی ہوتا ہے، 3 بھی ہوتے ہیں، 5 بھی، 7 بھی، 9 بھی، 11 رکعتیں تک بھی ایک ہی سلام میں پڑھی گئیں، اور اس میں 2 کے بعد بیٹھا نہیں جاتا بلکہ ایک ہی اسٹریچ میں ایک کے بعد ایک رکعت، ایک کے بعد ایک رکعت. ایک طریقہ یہ ہے. دوسرا طریقہ کیا ہے کہ 2 رکعتوں کے بعد بیٹھ کے اتحیات آخر تک پڑھ کے سلام پھیر کے پھر کھڑے ہو کے ایک الگ پڑھ لی جائے. پھر اسی طرح اس طرح بھی پڑھا جاتا ہے کہ 2 کے بعد اتحیات پڑھ کے پھر کھڑے ہو کے ایک متصل جو ہے وہ پڑھ لی جائے. پھر دعائے قنوت آتی ہے تو رکوع سے پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں اور رکوع کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، ہاتھ اٹھا کے بھی پڑھ سکتے ہیں. کہا جاتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر کا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک تو یہ رفع نہیں ہوا لیکن ان کا فعل تھا کہ وہ ہاتھ اٹھا کے پڑھتے تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مواقع پر جو دعائیں کی ہیں ان میں ہاتھ اٹھانے کا ذکر ملتا ہے، لیکن اگر کوئی اٹھاتا ہے تو بھی ٹھیک ہے اور اگر کوئی نہیں اٹھاتا تو بھی وہ کوئی جرم نہیں کر رہا. دونوں طریقوں سے یہ پڑھی جا سکتی ہے. اور دوسری بات یہ کہ آخری نماز وطر کو بنایا گیا کہ سب سے آخر میں وہی پڑھی جائے. ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ نے 2 نفل بیٹھ کر پڑھے، لیکن وہ پھر وہی بات یاد رکھیں کہ جب آپ کا فعل اور آپ کا قول مقابل آ جائے تو آپ کا قول ہمارے لیے ہوتا ہے اور فعل جو ہوتا ہے وہ آپ کی ذات کے لیے خاص ہوتا ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ مثلاً آپ رات کو وطر پڑھ کے سو گئے، صبح آپ کی آنکھ کھل گئی، آپ چاہتے ہیں نفل پڑھنا. اب آپ کے لیے یہ نہیں کہ کوئی لکیر کھینچ دی گئی، آپ کو زنجیر میں باندھ دیا گیا کیونکہ وطر پڑھ چکے ہیں اس لیے آپ نفل نہیں پڑھ سکتے. نہیں، نفل آپ اپنی حاجت کے یا کوئی اور آپ تہجد وغیرہ کے پڑھ سکتے ہیں. یہ چیزیں راجح اور غیر راجح میں آتی ہیں. یہ نہیں کہ ایسا کرنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے یا فاسد ہو جاتی ہے یا خراب ہو جاتی ہے. یہ وسعتیں ہیں جو دین کے اندر پائی جاتی ہیں، اور بعض اوقات میں ان ساری وسعتوں کو دیکھتی ہوں تو میرے ذہن میں یہی بات آتی ہے کہ اسلام ایک جس نے مختلف ذہن اور سوچ اور نفسیاتی صلاحیت رکھنے والوں کے لیے مختلف طریقے رکھے ہیں. یعنی اگر 11 رکعتوں کی بات ملتی تو 13 کی بھی مل جاتی ہے، تو ہو سکتا ہے کہ کوئی 11 ہی پڑھنے کا اہل ہو اور کوئی 13 پڑھ سکے. اور یہ بھی نہیں کہا کہ فرض ہے کہ 11 ہی پڑھو یا فرض ہے کہ 13 ہی پڑھو. اس سے کم بھی اگر کوئی پڑھتا ہے تو اس سے بھی اس پر کوئی ملامت نہیں ہے. یعنی ایک شخص ہو سکتا ہے اس کی آنکھ صرف اتنی ہی دیر کھلتی ہے کہ 2 رکعتیں وہ پڑھ سکے، ایک ایسا ہے کہ جو 4 پڑھ سکتا ہے، ایک ایسا ہے کہ جو مختصر پڑھتا ہے، ایک ایسا ہے جو لمبا سجدہ کرتا ہے اور لمبی رکعتیں پڑھتا ہے. تو ہر شخص کی جو طاقت ہے، قوت ہے، اس کے لیے عمل کرنے کی چوائس موجود ہے. ایک ویرائٹی ہے کہ اس میں سے جو اس کو سوٹ کرتا ہے وہ لے لے. اس میں صحیح اور غلط، حرام اور حلال اس وقت تک ہمیں نہیں کہنا چاہیے جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو غلط کہہ نہ دیا ہو یا اس سے منع نہ کیا ہو. اور مثلاً آپ دیکھیں وہ قربانی کا مسئلہ آتا ہے کہ جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اجازت دے کے ساتھ ہی کیا فرماتے ہیں، اس کے بعد اور کوئی نہ کرے، کسی اور کے لیے اجازت نہیں. پھر ہمارے لیے اجازت نہیں اور ہم یہ نہیں کہہ سکتے جی فلاں صحابی کو اجازت ملی تھی تو ہم کو کیوں نہیں ملتی، ہمیں بھی کر لینا چاہیے. یہ پھر زیادتی ہوگی. تو جہاں آپ نے لکیریں کھینچ دی، بات واضح کر دی کہ الحلال بین والحرام بین، حلال بالکل واضح ہے، حرام بالکل واضح، اور درمیان میں کچھ مشتبہات ہیں، ملے جلے امور ہیں، ان میں پھر کیا ہے، وسعت ہے. ان مشتبہات میں سے کوشش کیا ہونی چاہیے کہ ایسی چیزوں سے بچا جائے کہ جو انسان کو حرام کے قریب لے جائیں، اور ان چیزوں کو اختیار کر لیا جائے کہ جس سے انسان کے کسی خلل میں پڑنے کا اندیشہ نہ ہو. اور اس وسعت کو برقرار رہنے دیا جائے. اس میں جھگڑے اور فساد اور مسجدوں کا الگ کرنا اور لوگوں کا فرقوں میں بڑھ جانا، اس سے کوئی گنجائش نہیں نکلتی. یہ ساری خرابی وہاں سے آئی کہ جب مسلمانوں کو بانٹنے کی سکیمیں ایجاد کی گئی، کیونکہ لوگوں کو یہ پتا تھا. آپ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر اصل کام کیا کیا کہ قبائل کو شیر و شکر کر دکھایا. اور یہی آپ کا معجزہ تھا کہ مختلف سوچ، مختلف صلاحیتیں رکھنے والے لوگ ایک جگہ پر آ کے جمع ہو گئے تھے، اور ان کی وجہ سے اسلام کو جو فائدہ ہوا کسی اور سبب سے نہیں ملتا. اور یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مصلحت کی خاطر یہود کے ساتھ بھی معاہدہ کیا اور ان کو بھی ساتھ ملایا کہ مدینے پہ اگر کوئی حملہ کرے تو ہم ساتھ مل کر دفاع کریں گے. اگرچہ انہوں نے نہیں نبھایا، لیکن جو اتفاق اور اتحاد اور لوگوں کو اکٹھا کرنے میں برکت ہے وہ بانٹنے اور توڑنے اور کاٹنے میں نہیں ہے. تو ہمیں بھی اسی پالیسی پر چلنا چاہیے اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو دین کے نام پہ قریب لانا چاہیے، نہ کہ سختیاں پیدا کر کے ان کو الگ کر دینا چاہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب باب الاستسقاء، پانی مانگنے کا باب، یعنی نماز استسقاء کی بات. یہ صلاۃ الاستسقاء پڑھی جاتی ہے جب بہت دنوں تک بارش نہ ہو. باب الاستسقاء، پانی مانگنا، وخروج النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی الاستسقاء، اور نکلنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نماز استسقاء کے لیے، پانی مانگنے کے لیے. یعنی عام مسجدوں میں یہ نماز نہیں ہوگی بلکہ کھلی جگہ پر ہوگی.
حدثنا ابو نعیم قال حدثنا سفیان عن عبد الله بن ابی بکر عن عباد بن تمیم عن امه قال خرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ نکلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یستسقی پانی مانگتے تھے وحول رداءه اور آپ نے اپنی چادر الٹا دی. کیسے الٹائی اس کا طریقہ آگے بتایا جائے گا، اور یہ اس لیے الٹائی کہ اللہ تعالیٰ ہمارے حالات کو بدل دے. یعنی جس طرح یہ دھوپ ہے اور خشکی ہے، آپ اس کو بدل کے ہمارے اوپر رحمت کی چادر، بادلوں کی چادر، بارش ڈالیں، یہ مراد تھی. یعنی اپنے دعا مانگنے کے ساتھ ساتھ عمل سے بھی وہ کر کے دکھایا. باب دعائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا اجعلھا سنین کسنی یوسف، کہ قریش پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا کی کہ یا اللہ ان پر بھی ایسا ہی قحط ڈال جیسے یوسف علیہ السلام کے دور میں ہوا تھا. وہ 7 سال جس کا قرآن میں قصہ آتا ہے اہل مصر پہ قحط گزرا تھا. حدثنا قتيبة قال حدثنا مغيرة بن عبد الرحمن عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا رفع رأسه من الركعة الآخرة، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آخری رکعت سے اپنا سر اٹھاتے تھے، یقول تو کہتے اللہم انج عیاش بن ابی ربیعہ، اے اللہ عیاش بن ابی ربیعہ کو نجات دے. اللہم انج سلمۃ بن ہشام، اے اللہ نجات دے سلمہ بن ہشام کو. اللہم انج الولید بن الولید، اللہم انج المستضعفین من المؤمنین، اللہم اشدد وطأتک، اللہ سخت کر دے اپنی مار علی مدر، مدر قبیلے پر. اللہم اجعلھا سنین کسنی یوسف. وان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، اور آپ نے یہ بھی فرمایا غفار غفر اللہ لہا، کہ جہاں تک غفار کی قوم ہے تو اللہ نے اس کو بخش دیا. واسلم سالمہ اللہ، اور اسلم کی قوم کو اللہ نے سلامت رکھا. قال ابن ابی الزناد عن ابیہ، ابن ابی الزناد اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں ھذا کلہ فی الصبح، اور یہ سب کچھ آپ نے صبح کی نماز میں کہا تھا. یعنی یہ دعائے قنوت جو تھی صبح پڑھی تھی. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اس طرح کی دعا مانگنا جو ہے قنوت میں، اس سے نماز میں خلل نہیں آتا. یعنی فجر کی نماز میں بھی اگر پڑھ لی جائے تو نماز فاسد نہیں ہوتی. حدثنا عثمان بن ابی شیبہ قال حدثنا جریر عن منصور عن ابی الضحى عن مسروق قال كنا عند عبد الله فقال ان النبي صلی اللہ علیہ وسلم لما رأى من الناس ادبارا، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا لوگوں میں سے ادبارا یعنی پیٹ پھیرنا. ان ادبار یہ کون سا ادبار تھا؟ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانتے تھے، قریش ایمان نہیں لاتے تھے. تو آپ نے کیا فرمایا؟ قال اللہم سبعا کسبع یوسف، اے اللہ 7 سال یوسف علیہ السلام کے سالوں کی طرح. فاخذتهم سنۃ، تو پکڑا ان کو 1 سال نے، یہ قحط نے مراد نے. حست کل شیء، ہر چیز تباہ کر کے رکھ دی. حتی اکلوا الجلود، یہاں تک کہ لوگ چمڑا کھا گئے. والمیتۃ، مردار کھا گئے. والجیفہ، اور مردار. میتہ اور جیفہ میں فرق یہ ہے کہ جیف وہ مردار ہوتا ہے جو مرنے کے بعد پھول جائے، کیونکہ جانوروں کو بھی کچھ کھانے کو نہیں ملتا تو وہ بھی مر رہے تھے اور مر کے پھول رہے تھے ان کے جسم، تو لوگ ان مرے ہوئے پھولے ہوئے جانوروں کو کھا جاتے. وَيَنظُرُ أَحَدُهُمْ إِلَى السَّمَاءِ، اور جب وہ آسمان کی طرف دیکھتا ان میں سے کوئی ایک ایسا قحط تھا فَيَرَى الدُّخَانَ، تو دھواں ہی دھواں نظر آتا، من الجوع، بھوک کی وجہ سے. یعنی آنکھیں بھی چندھا گئی تھی ایک طرح سے کہ نظر بھی کچھ نہیں آتا تھا اور دھواں ہی دھواں معلوم ہوتا. یعنی گرد و غبار کی وجہ سے بھی یہ دھواں معلوم ہو سکتا ہے. فَأَتَاهُ أَبُو سُفْيَانَ فَقَالَ، ابو سفیان آیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی یا محمد اِنَّكَ تَأْمُرُ بِطَاعَةِ اللَّهِ وَبِصِلَةِ الرَّحِمِ، کہ اے محمد آپ ہم کو تو حکم دیتے ہیں اللہ کی اطاعت کا اور صلہ رحمی کا. وَإِنَّ قَوْمَكَ قَدْ هَلَكُوا، اور آپ کی قوم جو ہے وہ ہلاک ہو گئی. فَادْعُوا اللَّهَ لَهُمْ، آپ اللہ سے ان کے لیے دعا کیجیے. قال اللہ تعالی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فارتقب، انتظار کیجیے. یوم تأتی السماء بدخان مبین، جس دن آ جائے گا آسمان کھلا دھواں لیے ہوئے. یعنی بھی تو دنیا کے عذاب میں تمہیں پریشان کر رکھا ہے، وہ وقت بھی آنے والا ہے جب ایسا ہوگا. الی قولہ انکم عائدون، اس آیت تک انکم عائدون کہ تم لوٹنے والے ہو. یوم نبطش البطشۃ الکبریٰ، جس دن پکڑیں گے ہم بڑی پکڑ. والبطشۃ یوم بدر، اور یہ کس پکڑ کی طرف اشارہ تھا؟ مکہ میں جنگ بدر کی طرف. یوم بدر فقد مدت الدخان، اور تحقیق گزر گیا ہو چکا دخان. والبطشۃ، اور وہ پکڑ. واللزام، اور لزام. وآیت الروم، اور سورۃ روم کی آیت میں بھی جو پکڑ کا ذکر ہے وہ بھی ہو چکا. وہ آتا ہے نا سورۃ روم کے شروع میں غلبت الروم وہم من بعد غلبہم سیغلبون فی بضع سنین، پیشن گوئیاں جو کی گئی تھی وہ پوری ہو گئی. تو دخان سے مراد کیا ہے؟ قہر. اور بطش بدر میں کافروں کا مارا جانا، اور لزام ان کا قید ہو جانا. بدر میں 70 لوگ قید ہو کے آئے تھے. باب سؤال الناس الامام الاستسقاء اذا قحطوا، سوال کرنا لوگوں کا امام سے
کس کے لیے؟ استسقاء پانی کی دعا کے لیے. یعنی لوگ اگر اپنے امام سے جا کے کہیں کہ آپ دعا کریں، کس کی دعا کریں؟ کہ اللہ تعالیٰ بارش برسائیں. کب یہ کہیں لوگ؟ اذا قحطوا، جب ان پہ قحط آ جائے تو ایسا کر سکتے ہیں. حدثنا عمرو بن علی قال حدثنا ابو قتيبة قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن ابيه قال سمعت ابن عمر يتمثل بشعر ابي طالب. عبداللہ بن دینار کہتے ہیں سمعت، میں نے سنا. کیا سنا؟ ابن عمر کو یتمثل، کہ وہ مثال دیتے تھے بشعر ابی طالب، حضرت ابو طالب کے شعر کے ساتھ، یعنی اسے پڑھا کرتے تھے. کیا ہے یہ شعر ابو طالب کا؟ اپنے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں. کیا تعریف کرتے ہیں؟ وَأَبْيَضَ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ ثِمَالَ الْيَتَامَى عِصْمَةً لِلْأَرَامِلِ. معنی کیا ہے اس شعر کا؟ ابیضا، سفید رنگ کے، یستسقا پانی مانگا جاتا ہے، الغمام بادلوں سے، بوجہہ اس کے چہرے کے ساتھ، یعنی اس کا چہرہ دکھا کے یا اس کے چہرے کے واسطے سے پانی مانگا جاتا ہے یا بارش طلب کی جاتی ہے. ثمال الیتاما، یتیموں کا حامی، عصمتن اور حفاظت کرنے والا، للاراملی بیواؤں کی، یعنی بیواؤں کی عزت و عصمت، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کا اس میں ذکر ہے. وقال عمر بن حمزہ، عمر بن حمزہ کہتے ہیں حدثنا سالم عن ابیہ، حضرت سالم نے اپنے باپ یعنی عبداللہ بن عمر سے روایت کیا، ربما ذکرت قول الشاعر، کہ میں جب شاعر کا بعض اوقات شعر ذکر کرتا ہوں، یاد کرتا ہوں، پڑھتا ہوں، اور ابو طالب کا یہ شعر جب میری زبان پہ ہوتا ہے اور میرے تصورات کیا ہوتے ہیں، وَأَنَا أَنظُرُ إِلَى وَجْهِ النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم، اور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھ رہا ہوتا ہوں، یعنی یہ شعر پڑھتے ہی مجھے آپ کا مبارک چہرہ یاد آ جاتا ہے. یستسقی، کہ آپ پانی مانگ رہے تھے، یعنی کون سا شکل آپ کی یاد آتی ہے جب یہ شعر پڑھتا ہوں؟ کہ جب آپ نماز استسقاء کے بعد دعا مانگ رہے تھے پانی کے لیے، فما ينزل حتى يجيش كل ميزاب، تو نہ اترتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مگر یہ کہ بہ پڑتے تھے سب پرنالے. میزاب کہتے ہیں پرنالے کو. پرنالا کیا ہوتا ہے؟ جو چھت کے اوپر سے ایک نالا آ رہا ہوتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا خانہ کعبہ کے ایک طرف حتیم کی طرف ایک پرنالا ہے جس کو میزاب بولتے ہیں. تو میزاب پرنالے کے لیے کہتے ہیں. یجیشا یعنی پرزور طریقے سے بہ پڑتے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی صلاۃ الاستسقاء میں بارش کی دعا مانگتے تو اس وقت ابھی آپ ہاتھ اٹھائے ہی ہوتے تھے تو اتنی بارش شروع ہو جاتی تھی کہ چھتیں بہ پڑتی تھی، پرنالے بھر بھر کے گر رہے ہوتے تھے. وَأَبْيَضَ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ ثِمَالَ الْيَتَامَى عِصْمَةً لِلْأَرَامِلِ وَهُوَ قَوْلُ أَبِي طالب. اور یہ حضرت ابو طالب کا قول ہے. کہتے ہیں کہ اس قصیدے میں 110 شعر تھے. اور قصہ کیا ہے اس کے پیچھے کہ ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بہت چھوٹے بچے تھے، بہت معصوم تھے، بہت اچھی اچھی حرکتیں کرتے تھے، تو ایک مرتبہ جب بارش نہ ہوئی تو کعبہ میں ان کو لے جا کر ان کے چہرے کو سامنے رکھ کے تو اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو وہ دعا قبول